یہی ہے، ہر وقت یار کا خیال رکھو، یہی نماز ہے، یہی قرآن ہے. ہر وقت یار کا، ہر وقت یار کا خیال ہو. ایمان یہ ہے، کیونکہ کسی نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. دین کیا ہے؟ حضور کی اداؤں کا نام دین ہے. حضور کی اداؤں کا نام دین ہے. جس طرح حضرت نے حکم فرمایا وہ عرض کر رہا ہوں، دین یہ ہے، عشق یہ ہے، الفت یہ ہے، چاہت یہ ہے. ہر وقت یار کا مکھڑا سامنے ہونا چاہیے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اور یہ امر ہے قل قال یقول سے. علماء تشریف فرما ہے قل اے حبیب تم فرما دو. حضور ساری سریگی جیدن سونا تسا آکھڑے ہو، سریگی سمجھتے ہیں نا، سونا تسا آکھڑے ہو. آپ مرشد تم کہہ دو، سب سے بڑا مرشد مدینے والا ہے. اے حبیب تم فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، جس نے اللہ سے پیار کرنا ہے، جس نے اللہ کو دیکھنا ہے، جس نے اللہ سے عشق کرنا ہے، وہ پہلے میرے حبیب سے عشق کرے. اب ذرا سنیے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام مکہ میں تشریف لے آئے. کفار مکہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. سرکار نے فرمایا اے کفار مکہ، کاش تم اس کی پوجا کرتے جس کی میں محمد کرتا ہوں. کاش تم اس کی پوجا کرتے جس کی میں محمد کرتا ہوں. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان بتوں میں خدا کو تلاش کر رہے ہیں. میرے حبیب، میرے اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ تانا تجھے دیں، مجھ خدا کو گوارا نہیں ہے. میں نے دین، اسلام کے زمین، یہ سب کچھ تیری محبت کے لیے پیدا کی ہے. تو اس لیے اعلیٰ حضرت بھی بول اٹھے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں. ان اللہ والوں کو یہ نہ سمجھا کرو یہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. میرے غوث اعظم نے چور کو خدا بنا دیا ہے. اور بتا کون غوث اعظم؟ نظرت الی بنات اللہ جمع. اے میرے غوث اعظم، کروڑوں تیری جوتی کو سلام کرتا ہوں میں. اب فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ الحکم اتصالی. اے محفل میں بیٹھنے والے سنیو، اے میری بہنیں عاشق رسولو، ارے یہ تو سرکار کے اولاد کا یہ مقام ہے تو مدینے والے کا عالم کیا ہوگا. بلاد اللہ، بلد، بلد شہر کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد. بلد کس کو کہتے ہیں؟ شہر کو. فرمایا پوری کائنات کے شہر عبد القادر جیلانی کی آنکھ کے سامنے ہے. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ الحکم اتصالی. فرمایا میرا کمال یہ ہے، اس کے رسول اور محبت نے یہ سکھا دیا ہے. فرمایا اے لوگوں، پوری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی میں عبد القادر اس طرح دیکھ رہا ہے جس طرح ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا حضور کی محبت کا نام دین ہے، حضور کی محبت کا نام عشق ہے، اور حضور عشق کا نام دین ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھنے سے دین ملتا ہے، میں کہوں گا لا شیخ، نہیں ملتا. قرآن پڑھنے سے دین ملتا ہے، لا نہیں ملتا. ارے زکوٰۃ ادا کرنے سے، حج ادا کرنے سے دین ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو حضرت کے قدم چوم کر ایک حدیث سناؤ. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ تیاری بھی کی ہے؟ لا یا رسول اللہ، کوئی تیاری نہیں کی. ولا یا رسول اللہ، نہ میں نے زکات دی ہے، نہ میں نے زکات دی ہے، نہ میں نے صدقہ کیا ہے، نہ میں نے حج کیا ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. ولکنی احب اللہ ورسولہ. اب ڈھیلے پڑ جائیں گے میں تقریر ختم کر دوں گا. میں تو بھائی صوفی بندہ ہوں، آپ صبح تک بیٹھے رہے میں تقریر کرتا رہوں گا، آپ بولیں گے تو میں بولوں گا. اب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ
میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اب تیری شفاعت مجھ محمد پر واجب ہو چکی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور حج نہیں ادا کرنا چاہیے، صوم، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، بات یہ نہیں ہے۔ اٹھائیے اگر مشکاۃ شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ میری محبت میں نماز نہیں پڑھتا پرانے کپڑے میں لباس لپیٹ کر اس کے منہ میں ماری جاتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں دین کیا ہے؟ اور حضور علیہ السلام، اچھا تفسیر روح المعانی اٹھائیں، ایک بزرگ کہتے ہیں ما وجدت فی القرآن الا صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما وجدت، حضور آپ کے قدم چن کر میں اس کا ترجمہ یوں کروں گا، اور یہ بھی چیلنج ہے، میرے ترجمے کو غلط بھی نہیں کہا، ما وجدت فی القرآن، اور میرے غزالی زمان نے یہ ترجمہ کیا ہے، میں تو ان کے در کا نوکر ہوں، میرے غزالی زمان ما وجدت فی القرآن، وہ کہتے ہیں اے مخلوق خدا میں نے الحم کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ اب توجہ کرنا، ہر جملے میں، ہر سطر میں، ہر لفظ میں، ہر مضمون میں مجھے حضور کا نام نظر آیا ہے، صفات حضور کی محبت نظر آئی ہے، حضور کا عشق نظر آیا ہے۔ قرآن الا صفت، ارے دین کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے پوچھئے، بخاری شریف وہ نماز پڑھتے تھے ایسے حضور کو دیکھتے تھے، پڑھتے نماز تھے دیدار یار کا کرتے تھے۔ اور تفسیر اگر ابن کثیر آپ اٹھائیں، الحمدللہ فقیر مطالعہ کرتا ہے بزرگوں کی قدموں کی دھول کا صدقہ، الحمدللہ اس ٹائم 12 کتابوں کا مصنف ہوں میں، الحمدللہ سب کچھ انہیں کا دیا ہوا ہے، ہمارا کیا ہے بھئی، ہم تو ویسے کوٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، یہی بھیک ہمیں ملتی رہے۔ حضرت مکرم، میرے آقا اسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بعض لوگوں نے کہا امام حضرت ثوبان تھے، امام بغوی نے کہا حضرت ثوبان تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دنیا و ما فیہا، مطلب دنیا میں جو کچھ ہے، ماں باپ والدین رشتہ دار اپنا کاروبار، ہر چیز سے ہٹ کر میں آپ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں، ہر چیز کو چھوڑ کر میں آپ کو محبوب رکھتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے الفت کرتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَذْكُرُكَ، یا رسول اللہ جب مجھے آپ کی یاد تڑپاتی ہے حتیٰ عاشیہ، تو آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، اور میں چس لگا کہ جملہ پڑھ رہا ہوں، آپ کے پاس آ کر فَانْظُرُ إِلَيْكَ، میں تمہیں دیکھتا ہی رہتا ہوں، فَانْظُرُ إِلَيْكَ، میں تمہیں دیکھتا ہی رہتا ہوں۔ یا رسول اللہ وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی پردہ ہٹانا ہے، تم نے بھی پردہ ہٹانا نہیں، اوڑھنا ہے، مطلب قبر مبارک میں جانا ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں جنت میں چلا ہی گیا، اور آپ نے تو مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي رَفَعْتُ، میں یہ بھی جانتا ہوں آپ کا درجہ یہ ہوگا، آپ انبیاء کے صف میں ہوں گے، آپ تختوں پر انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ وَإِنِّي یا رسول اللہ لَأَدْخُلُهَا، یا رسول اللہ اگر میں جنت میں داخل ہو گیا تو لا اراک، میں تو تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا، آپ تو انبیاء کے ساتھ میں ہوں گے، پھر جنت میں فائدہ کوئی نہیں ہوگا جب یار کا دیدار ہی نہیں ہوگا۔ جب میں جنت میں جاؤں گا تو آپ کا دیدار ہی نہیں ہوگا، تو پھر جنت میں رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھ سے سوال کرنے والے المرء مع من احبہ،
مجھ سے سوال کرنے والے جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں میرے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن بھی میرے ساتھ محبت کرے گا. اور پوری اللہ نے آیت نازل کی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے پوری آیت حضرت ثوبان کے حق میں نازل کی ہے. اور میں آخری بات، چونکہ مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے، صبح میں نے بھی تفسیر کا درس دینا ہوتا ہے، لیکچر دینا ہوتا ہے، حضرت سے دعائیں لینے کے لیے، چونکہ حضرت صوفی ہیں، میں بھی صوفی ہوں. صوفیوں کے ایک عشق محبت، عشق رسول کی ایک بات سناتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. حضرت کا جو حکم ہوگا اس پہ عمل کریں گے. کوٹ کا گھوٹ خواجہ فرید رحمت اللہ، جنہوں نے کہا تھا میرے عشق بھی تو، میرے یار بھی تو. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھے نا، اپنا ذوق سے کہہ سبحان اللہ. میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا کعبہ قبلہ بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو. تو آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا محمد یار فرید رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف بولے انہوں نے کہا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. یعنی یا رسول اللہ تمہاری حقیقت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، کسی میں دم نہیں ہے. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. دوسرے کی جملہ ہے اتھا چپ دی جائے، اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. کیا مطلب؟ یا رسول اللہ یہاں دم مرنے کی جگہ نہیں ہے، بس یہاں چپ رہنا ہی بہتر ہے. چپ رہنا ہی اچھا. پھر آگے کہا حقیقت شریعت طریقت تے معرفت دے کسے سوا معرفت دے دسا کوئی نہیں سکتا. اگر بات یہ کوئی بندہ پوچھے نبی کی تعریف کیا ہے، کسی کو کیا پتہ نبی کی تعریف کیا، یہ معرفت والے بتائیں گے. گھوٹ کا گھوٹ خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس حضور ایک عورت آیا کرتی تھی، بی بی اماں حضور آیا کرتی تھی، نہیں ایک شخص آیا کرتا تھا. بعض نے کہا غیر مسلم تھا، بعض نے کہا مسلمان ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم بات سنانا چاہ رہے. چھوٹی بچی ساتھ آیا کرتی تھی. وقت کے ساتھ بچی جوان ہو گئی، شادی کر دی. بچی گھر سے باپ کو ملنے کے لیے آتی ہے. ابا جی کہاں جا رہے ہو؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سریکی میں سنا دوں. سن لیں گے سننے گا آتی ہے حضور تو صحیح سن دن سو. ابا جی کنے ویدے پہ ہو، یعنی ابا جی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں خواجہ فرید کو ملنے جا رہا ہوں. ہاں ابا صحیح میرے کو کتنی چلو، یعنی مجھے لے چلو. باپ نے جواب دیا، یعنی باپ پیو نے آکھے میری دھی تیرا کوئی کام کا نہیں، تو اپنی ماں نال بہے روٹی کھائی تھی، بیڑی کو مل بیرامے کو مل، تو تھی گپ شپ کر، میں خواجہ صاحب دی زیارت کر کے آنی بھئی. اگر آپ مزے سے نہیں سنیں گے مجھے دکھ لگے گا، سچی بات ہے. میری تار تو وہاں ملی ہو یہ مدینے والے کے ساتھ. مجھے اکثر مولوی کہتے ہیں مولوی صاحب اتنا بڑی ڈاڈے ہو کے تقریر کرتے ہو کیا ہے؟ میں نے کہا پیر میرے علی سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ نے داڑھی نہیں ہے، ابھی سے آپ نے مناظرے کا چیلنج کر دیا ہے، ہمیں مرواؤ گے؟ فرمایا میں نے ایسے چیلنج نہیں کیا، مدینے والے کا چہرہ سامنے تھا. ایسے چیلنج نہیں کیا، یار کا چہرہ سامنے تھا. ہم ایسے نہیں بولتے، ہمیں پتا ہے مدینے والا بیٹھا ہے، ہمیں پتا ہے ہم بیٹھا ہے. ہم مر جائیں وہ زندہ ہے، اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ زندہ ہے. ہم جہاں بھی چاہیں چلے جائیں، وہ جہاں چاہیں آ بھی سکتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مشکل بھی حل کرتے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا فریاد امتی جو کرے حال سار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. جس مشکل میں تم یاد کرو ممکن ہی نہیں ہے مدینے والے کو پتہ ہی نہیں ہو، یہ نہیں ہو سکتا. خیر بچی آکھن لگی ابا جی میں کو گدھی چلو، خواجہ صاحب کی زیارت کرے سا. پیو کہ میری دھی تیرا کوئی کم کا نہیں، اتھائی بہ مجھے ذوق چاہیے. آپ کا آخری بات ہے ذوق چاہیے، ذوق چاہیے. حضرات مکرم اب باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہے، یعنی پیو دھی کو سمجھنا پہ. میری دھی
اتوان کے سلام کری کوئی وادوں گال نہ کری، مطلب سلام کرنا کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے کہ بلا پیر صاحب کی انسلٹ ہو، مطلب کوئی بے ادبی نہ ہو۔ اچھا بچی نے پوچھا ابا جی میں تو کیا کریں، حضور کیا کریں، میں نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو سائیں آکھنے السلام علیکم، او آکھن وعلیکم السلام، یا او آکھن السلام علیکم تو سائیں آکھنے وعلیکم السلام۔ تو سب پوچھا ہے پیر سائیں تو اللہ کیا حال ہے؟ ذوق ختم ہو گئی تو تقریب صبح تک چل سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کوئی مولوی کا سینہ نہیں ہے، یہ صوفی کا سینہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ میرا علم ختم ہو جائے گا، بیٹھے کلندر ہے علم ختم ہو جائے گا، ایسی بات ہے؟ واہ، میرا کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ مجھ سے پوچھو ولی کیا ہے؟ امام روم نے لکھا وہ نگاہ اٹھائے تو عرش کو دیکھتے ہیں، نیچے آنکھ کریں تو تحت سرادت دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ معرفت کی باتیں پھر بیان کروں گا کبھی، سنیے۔ بچی نے کہا پھر کیا کہنا ہے؟ کہا کسی میری دی پوچھ سے میری دی خیریت نہ لے، تُسا کہ حضور تُسا ہی ٹھیک ہو، مطلب پوچھیں گے حضور خیریت سے ہو، ہیں جی بیٹی خیریت سے ہے، پھر تم نے بھی پوچھا پیر صاحب تم بھی خیریت سے ہو۔ اللہ اکبر۔ خواجہ فرید کی بارگاہ میں حضور السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، حضور خیریت ہے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ حضور میری دھی ہے ماشاءاللہ انہیں شادی تھی ہے، حضور آپ سے دعائیں لینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ پوچھے السلام علیکم میری دھی کیا حال ہے تیرا؟ یعنی السلام علیکم میری بیٹی تیرا کیا حال ہے؟ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا یعنی ہوا کہ خواجہ صاحب الحمدللہ اللہ دا کرم ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ خواجہ صاحب بولے آپ نے فرمایا میری دھی تیری نوی شادی تھی ہے، تیرے گھوڑ کا کیا حال ہے؟ مطلب تیری نئی شادی ہے، تیرے دلہا کا کیا حال ہے؟ عرض کی تھی حضور اچھا ہے وقت گزردہ بے ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اب بچی نے پوچھا حضور تمہارے دلہا کا کیا حال ہے؟ بچی نے پوچھا حضور تمہارے دلہا کا کیا حال ہے؟ آپ نے سر نیچے کیا، چہرہ سرخ ہوا، فرمایا بیٹی سامنے دیکھ۔ سامنے دیکھا مدینہ بھی تھا، مدینے والا مصطفیٰ بھی تھا۔ سامنے دیکھا مدینہ بھی تھا، مدینے والے مصطفیٰ بھی تھے۔ عرض کی تھی میری دھی جیتے میرے گھوڑ دتا اے حال ہے، میرے گھوڑ دتا اے حال ہے، یعنی میرے دلہا کا بھی یہ حال ہے۔ جب بھی یاد پڑتی ہے دیدار کر لیتا ہوں، جب بھی یاد پڑتی ہے دیدار۔ حضرت مکرم یہ عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ الفت کی باتیں ہیں، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، انسان مردہ نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم حضور کی محبت رکھو گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب رہو گے۔ یقینی بات ہے جب تم قبر میں جاؤ گے تو فرشتے بھی تمہیں سلوٹ کریں گے، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں انہی الفاظ پہ حضرت قبلہ سے دعائیں مانگتے ہوئے آخری بات کرتے ہوئے آپ لوگوں سے بھی دعا لیتے ہوئے شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ جو مدینہ پاک حاضر ہوئے، عرض کی حضور پہلے روح آتی تھی اب جسم کے ساتھ آ رہا ہوں، پہلے روح آتی تھی اب جسم کے ساتھ آ رہا ہوں، شرط یہ ہے جب میں آؤں روزے سے ہاتھ نکال کر میرے ساتھ سلام کرنا۔ آج حضور عمران خان میرے ساتھ سلام کرنا چڑھا جاتا ہوں، نواز شریف المعروف گنجی سردار برل معروف جو ہے میں ان کو کوئی انسلٹ نہیں کر رہا، میرے ساتھ سلام کریں، میں کہتا ہوں جی نواز شریف سے میرے ساتھ، ارے وہ شخصیت کا کیا عالم ہوگا، میرے نبی نے مزار مقدس سے ہاتھ نکال کر ان سے سلام کیا۔ ایک شخص ان کے پاس گیا کہا حضرت مجھے مرید کریں، فرمایا تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے ادھر جاؤ، تیرا حصہ میرے پاس نہیں ہے ادھر جاؤ۔
کہا کدھر جائیں؟ کہا شیخ عبدالرحیم کے پاس گئے. ادھر گئے. کہا حضور میں مرید ہونے کے لیے. فرمایا معرفت رسول جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا معرفت رسول کیا ہوتی ہے؟ فرمایا آنکھ اٹھائیں یار کا دیدار ہو جائے. معرفت رسول یہ ہے. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں جانتا. فرمایا میں ایسے بندوں کو مرید ہی نہیں کرتا. میں ایسے بندوں کو مرید ہی نہیں کرتا جس میں یار کا دیدار کی وقت ہی نہ ہو، طاقت ہی نہ ہو، قوت ہی نہ ہو. پھر حضور کیا کروں؟ فرمایا جاؤ بیت اللہ میں، جب تمہیں یہ ملکہ مل جائے میرے پاس آ جاؤ. وہ کہتے ہیں وَإِذَا بِالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ مَمْلُوءَةٍ مِّنَ النَّبِيِّ. میں نے زمین کو دیکھا، میں نے عرش کو دیکھا، میں نے کرسی کو دیکھا، میں نے لوح کو دیکھا، حتیٰ کہ جدھر بھی دیکھا مجھے مصطفیٰ نظر آئے. اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ قائم دائم فرمائے اور ہماری ان محبتوں کو قیامت تک جاری رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. اور میری مائیں بہنیں جو میلاد مصطفیٰ میں آئی ہیں، جو خوش ہوئے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت